صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے ہیں۔ بچپن میں ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک قافلہ میں کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے مال لوٹ لیا اور بچوں کو غلام بنا لیا اور انہیں مکہ میں لا کر فروخت کر دیا۔ ان غلاموں میں سے حضرت زید کو حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو انہوں نے یہ غلام بطور تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا ان کو تلاش کرتے کرتے مکہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید کو مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ اور چچا کے مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا اور باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ سن 8 ہجری غزوہ موتا میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ گرگٹ۔ اللہ تعالیٰ نے گرگٹ کے اندر عجیب و غریب بات رکھی ہے۔ یہ پورے دن سورج کی روشنی میں رہتا ہے اور اس سے غذا حاصل کرتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے اور ماحول کے رنگ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ بھی بدلتا رہتا ہے۔ کبھی لال ہو جاتا ہے، کبھی کالا تو کبھی ہرا رنگ بدل لیتا ہے۔ جس رنگ کے درخت پر چڑھتا ہے اسی رنگ کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاروں طرف دیکھ سکتی ہے۔ اللہ کی شان کہ اس نے ایک چھوٹے سے جانور کو بہت ساری خوبیاں دے رکھی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، رکوع و سجدہ اچھی طرح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ فائدہ، رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری بتایا ہے، اس لیے ان کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ہدیہ قبول کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز فجر و مغرب کے بعد دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہم اجرنی من النار۔ پھر تم اسی رات میں مر گئے تو جہنم سے خلاصی لکھ دی جائے گی، اور جب تم فجر کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اسی طرح پڑھ لو، اگر تم اس دن میں مر گئے تو جہنم سے خلاصی لکھ دی جائے گی۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، غلہ وغیرہ روکے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مسلمانوں سے ان کا غلہ روکے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو کوڑا اور تنگ دستی اور فقیری میں مبتلا کر دے گا۔ فائدہ، عوام کی سخت ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلہ وغیرہ روکے رکھنا درست نہیں ہے، اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا دشمنی کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا کی دولت کسی پر کھول دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیتے ہیں، اور میں اس سے ڈرتا ہوں۔ فائدہ، جب کسی کے پاس خوب مال و دولت جمع ہو جاتا ہے تو ان سے حسد کرنے لگتے ہیں، جس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم میں موت نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اہل دوزخ
जब निजात से बिल्कुल मायूस हो जाएंगे तो उस वक्त मौत की तमन्ना करेंगे और दोजख के दारोगा को पुकार कर कहेंगे कि ऐ मालिक, तुम्हारा परवरदिगार हमको मौत देकर हमारा काम तमाम कर दे। वो फरिश्ता कहेगा, तुम हमेशा इसी हाल में रहोगे, ना निकलोगे ना मरोगे। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज, गाय के दूध का फायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध इस्तेमाल किया करो क्योंकि वो हर किस्म के पौधों को चरती है, इसलिए उसके दूध में हर बीमारी से शिफा है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और सीधी सच्ची बात किया करो। ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे काम संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। जिसने अल्लाह ताला और उसके रसूल का कहना माना तो उसने बड़ी कामयाबी हासिल की।